آصف علی زرداری اور فریال تارپور کیسے اربوں کی کرپشن کرتے رہے؟ ابھی تو صرف ایک بینک اکاؤنٹس رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ ابھی سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو آصف علی زرداری اور فریال تارپور کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا۔ آصف علی زرداری، اومنی اور ملک ریاض کیا کچھ کرتے رہے، صرف ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیے۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 60 منزلہ آئیکن ٹاور کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع ہے۔ بحریہ گروپ اور ڈنشا کے اس میں شیئرز ہیں اور ڈنشا آصف علی زرداری کے فرنٹ مین ہیں۔ آئیکن ٹاور میں سرکاری زمین ہے جو کہ آصف علی زرداری نے بحریہ ٹاؤن کو بھاری رقم کے عوض دی۔ جی آئی ٹی سربراہ نے بتایا کہ باغ ابن قاسم کی زمین بھی اس آئیکن ٹاور میں آتی ہے۔ آئیکن ٹاور غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر کھڑا کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا مطلب بحریہ گروپ کک بیکس دے رہا ہے۔ پہلے ہم بحریہ آئیکن کو دیکھ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کے مالکان کون کون ہیں، جس پر بتایا گیا کہ آصف علی زرداری گروپ کے 50% شیئرز ہیں، جبکہ بحریہ گروپ کے زین ملک نے 27 ارب روپے اس پر خرچ کیے ہیں۔ عدالت میں جی آئی ٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے فریال تالپور کے اکاؤنٹ میں گئے۔ فریال تالپور کے اکاؤنٹ سے بلاول ہاؤس لاہور اور ٹنڈو الیار کی زمین خریدی گئی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ لاہور کا بلاول ہاؤس کس کی ملکیت میں ہے، جس پر بتایا گیا کہ پہلے بحریہ ٹاؤن نے تحفے میں دیا، بعد میں تحفہ واپس کر کے بحریہ ٹاؤن کو آدھی رقم ادا کر دی گئی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پہلے یہ تحفے میں دیا گیا، پھر رقم ادا کی گئی، کیا تحفہ قبول نہیں کیا گیا؟ جی آئی ٹی کے جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی یہ بحریہ گروپ اور زرداری گروپ کا ٹرائکا ہے۔ سالگرہ، پاسپورٹ فیس، ایمرجنسی لائٹس کا بل اومنی گروپ سے دیا گیا، جس پر جی آئی ٹی سربراہ نے بتایا کہ ہر مرتبہ کمپنیاں تبدیل کر کے ادائیگیاں کرتے رہے۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری کے دوپہر کے کھانے کا خرچہ 15,000 روپے ادا کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ 15,000 کوئی بڑی رقم نہیں، لیکن یہ رقم اومنی گروپ سے ادا کی گئی، ممکن ہے کہ وہ اس کے شیئر ہولڈرز ہوں۔ اس پر جی آئی ٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز ہوں اور وہ ظاہر کر دیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ پہلے یہ 23 کمپنیاں تھیں اور 2008 سے 2018 تک 83 کمپنیاں بن چکی ہیں۔ واضح رہے کہ اس جی آئی ٹی نے 885 افراد کو سمن جاری کیے، جس کے بعد 767 افراد اس کے روبرو پیش ہوئے۔ جی آئی ٹی نے 924 افراد کے 11,500 اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی، جن کا کیس سے گہرا تعلق ہے۔ مقدمے میں گرفتار ملزم حسین لوائی نے 11 مرحومین کے نام پر جعلی اکاؤنٹ کھولے۔ اومنی گروپ کے اکاؤنٹس میں 22.72 بلین کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ زرداری خاندان ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اخراجات کے لیے رقم حاصل کرتا رہا۔ اس میں سے فریال تالپور کے کراچی گھر پر 3.58 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ زرداری ہاؤس نواب شاہ کے لیے 8,90,000 کا سیمنٹ منگوایا گیا۔ بلاول ہاؤس کے یوٹیلیٹی بلز پر 1.58 ملین روپے خرچ ہوئے۔ بلاول ہاؤس کے روزانہ کھانے پینے کی مد میں 4.14 ملین روپے خرچ ہوئے۔ زرداری اور خاندان کے ہوائی سفر پر 12.82 ملین روپے خرچ ہوئے۔ زرداری گروپ نے 148 ملین روپے کی رقم جعلی اکاؤنٹ سے نکلوائی۔ بلٹ پروف ٹرک کے لیے 14.6 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ نوڈیرو میں پریزیڈنٹ ہاؤس پر 42 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ زرداری خاندان نے اومنی ایئر کرافٹ پر 110 سفر کیے۔ زرداری خاندان نے جیٹ چاپر پر 9 بار سفر کیا، جس پر 8.95 ملین روپے خرچ آیا۔ زرداری نے اپنے وکیل کو 2.3 ملین کی فیس جعلی اکاؤنٹ سے ادا کی۔